اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیری اسلام کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ویسے تو جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے اور جو جمعہ کے دن کے بارے میں ہمیں شریعت سے جو احکامات جمعہ کے دن ہمیں ملی ہے اور جو برکات اور جو نعمتیں اس دن انسان کو نصیب ہوتی ہے، ان کی تو بات ہی میں نہیں کر سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ میں اپنی اس کمزور اور گنہگار منہ سے جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس مبارک دن میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی نعمتیں رکھی ہے۔ اور اس دن میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان جو دعا اللہ سے مانگ لے، فوری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو جمعہ کے دن کی فضیلت الگ ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے علاوہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور جو شعبان کا مہینہ ہے، ان میں جو جمعہ ہمیں نصیب ہوتا ہے ان کی اپنی فضیلت ہے، جس میں انشاءاللہ جب رمضان اور شعبان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پھر اسی وقت کی مناسبت سے ہم بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر کے بتائیں گے۔ لیکن اب جو مہینہ چل رہا ہے، جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا اپنا ہی ایک الگ اثر ہے اور اس کے الگ فائدے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملنی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس مہینے میں اللہ نے خاص فضیلتیں رکھی ہے۔ رجب کا مہینہ، اس مہینے کا پہلا جمعہ تو ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے، مگر اب ایک اور جمعہ آنا باقی ہے، کیونکہ ہر مہینے میں 4 جمعے انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا جمعہ آنے والا ہے، اس میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے لیے ایک خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جس بھی گھر میں بیوی موجود ہے، بہن موجود ہے، بیٹی موجود ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑی اللہ کی ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عورت گھر کی زینت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خواہ وہ بیٹی کی روپ میں ہو تو برکت ہے، اور بیوی کے روپ میں ہو تو وہ زینت ہے، اور ماں کی روپ میں ہو تو پھر وہ رحمت ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے اسلام میں، شریعت میں جو عزت بخشی ہے، جو درجات بخشے ہیں، ان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا، وہ تو ایک اور ٹاپک ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں کسی اور دن بات کروں گا۔ لیکن آج آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو بھی میری بہن، بیٹی اور جو بھی میری ماں اس وظیفے کو کر لیتی ہے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی ایسی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہے کہ بس آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 الفاظ کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ یہ وظیفہ عورت کو کرنا ہے، خواہ آپ کی بیوی کرے، خواہ آپ کی بہن کرے، یا پھر آپ کی ماں جو ہے کر کے یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پھر وہ سو جائے، تو انشاءاللہ اس گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان پر کبھی بھی انشاءاللہ ساری زندگی غربت نہیں آئے گی۔ اور جو میری بہن ہے اور اس کا شوہر ہے، وہ اگر اپنی شوہر کے لیے یہ وظیفہ کر لیتی ہے تو اس کا شوہر پھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، مجبور نہیں ہوگا اور لاچار نہیں ہوگا۔ رزق اتنا ملے گا انشاءاللہ کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن ختم نہیں ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اکثر خاوند ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے گھروں میں۔ آپ نے اپنے کپڑے تو اچھے لے لیے، لیکن آپ نے اپنی بیوی کے لیے جو کپڑے لیے ہیں وہ اپنے معیار کے نہیں لیے۔ خود آپ اچھی غذا کھا لیتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کے لیے اچھی غذا ان کو میسر نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں مرد حضرات کی کہ جس وجہ سے گھر کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی خوش ہو اور وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاتی ہے، رجب کے مہینے کا دوسرا جمعہ جو ہے اس میں، تو وہ انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، اور اتنا رزق انشاءاللہ ملے گا کہ تصور نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ وہاں سے ملے گا انشاءاللہ کہ جہاں سے آپ کا وہم اور گمان نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، شرط یہ ہے کہ گھر کے اندر سکون ہو، میاں بیوی کے اندر محبت ہونی چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب سارا دن گھر والا مزدوری کر کے آتا ہے یا گھر والا اپنے کام کاج کر کے آفس سے گھر آتا ہے تو بیوی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوتی، گھر کے اندر کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی برتن ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو جب خاوند گھر کے اندر آتا ہے تو پھر وہ دیکھ کر اس کا ذہن خوش نہیں ہوتا۔ وہ کئی دفعہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بول پڑتے ہیں، لیکن کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ اس بیوی کو اپنے خاوند کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا۔
جس وجہ سے معاملات پھر گھر کے اچھے نہیں چلتے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ سب سے پہلے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی کو اچھا لباس اور اس کے علاوہ اچھا تیاری کر کے خوبصورت ہو کر پیش ہونا چاہیے، تاکہ وہ آئے اور ذہنی طور پر ریلیکس ہو کہ گھر کے اندر میرے امن ہے، سکون ہے، اور وہ خوش ہو جائے۔ تو جب خوش ہوگا تو اللہ کی ذات پھر اس پر اتنا کرم کرے گی گھر کے اوپر کہ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے اللہ رزق دے رہا ہے، اتنی خوشیاں اللہ کہاں سے دے رہا ہے۔ آپ کا میاں بیوی کا جو حساب ہے یہ اگر اچھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود شامل حال ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ اس گھر پر سکون برساؤ، سلامتی برساؤ، برکت برساؤ، برکتیں لے کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب خاوند اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں کسی بھی بات سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو رات کو جب سب لوگ سوتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپس میں پھر وہ ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو بڑا شیطان پھر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا، آج فلاں نے کیا کیا۔ تو ایک جو شیطان ہے وہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے، آج میں نے خاوند اور بیوی کو لڑایا ہے۔ ان کا آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، لیکن کسی ایک بات سے میں نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ تم ادھر آؤ اور میری کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنے پوزیشن پر اس کو بٹھا دیتا ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ یہ فعل ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں لڑا لے۔ گھروں کے اندر میرے بھائیوں، میری بہنوں، محبت لے کر آؤ، پیار لے کر آؤ، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری اس چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دے، تاکہ ہر نئی آنے والی جو فائدے والی ہماری جو ویڈیوز ہے آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ کیونکہ مقصد ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دنیا کو فائدہ پہنچانا، گھروں کے اندر امن لے کر آنا، گھروں کے اندر اللہ کا دین لے کر آنا، اور گھروں کے اندر ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو بحال کرنا۔ بس یہ مقصد ہے۔ اللہ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی جانب میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لے، رجب کے مہینے کے دوسرے جمعے میں سونے سے پہلے آپ نے اول اور آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ کے دو اسم ہے۔ ایک اسم ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور دوسرا صفاتی نام ہے یا نافع، یا اللہ یا نافع، نفع پہنچانے والا۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ دونوں آپ نے ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ کر، ایک تسبیح 100 دانوں والی ہوتی ہے لیکن آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جو میری بات جو مرد حضرات ہے، جو خاوند ہے، وہ سن رہے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھائے، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لے۔ 101 مرتبہ آپ نے اول اور آخر درود شریف کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی بڑی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کی بڑی برکت ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق اللہ کی ذات دینا شروع کر دیں گے، جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کا گمان نہیں ہو سکتا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ گھر کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے حالات ایسے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، محلے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ اللہ کے دو اسم ہے، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا نور ہے، بڑا جمال ہے، بڑا کمال ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ تو یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے خود بھی اس کو کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے فیملی ممبرز کو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور انسٹاگرام کے ذریعے آپ نے بخوبی شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ کا بھی جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو سکے۔